بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ حضرات محترم، آج جس اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ جس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہر انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہر وقت کی ضرورت ہے، اسی قدر آج کے دور میں اس کے سلسلے میں تساہل اور غفلت کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، بلکہ قرون اولیٰ کے بعد ایک سازش کے تحت لوگوں سے اس عظیم الشان جوہر اور ہر انسان کی بنیادی ضرورت اس کی اہمیت کو مسلسل کم کیا جا رہا ہے، اور اس کے حاملین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے عامت الناس کو ان سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ اہم تحفہ اور اللہ رب العزت کا عظیم انعام اور انسانیت کا قابل فخر شرف، اسے علم کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے کہ علم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے حاملین ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ عمومی طور پر جس طرح آج کے دور میں باقی چیزوں کے مفاہیم بدل دیے گئے، شرک کو توحید کے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، بدعات کو سنت کا نام دے کر رائج کیا جا رہا ہے، اسی طرح علم کا حقیقی مفہوم وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ نصاب کی کتابوں میں عربی ممالک میں اگر العلوم کا عنوان ٹائٹل دیا جاتا ہے تو یہ سائنس کو دیا جاتا ہے، اور علماء کہا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جو فزکس اور کیمسٹری کے بایو کے ماہر لوگ ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ ہم آج کی مجلس میں یہ جائزہ لیں گے کہ کیا واقعتاً یہ حقیقت ہے، یا کہ ہمارے دل و دماغ میں حقیقی علم کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے
یہ ایک سازش ہے اور ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جس علم کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم رکھنے والے لوگ اور علم سے ناآشنا لوگ دونوں آپس میں برابر ہیں؟ اور جس علم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت نے تمام مومنین میں سے، تمام اہل ایمان میں سے اصحاب علم کو، علم رکھنے والوں کو درجات میں اونچا کیا ہے، ان کے درجات کو بلند کیا ہے، ان کو عرفہ مقام سے نوازا ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ جہاں تک شریعت کی زبان میں جس علم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس علم کے حاملین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کہا گیا ہے، انبیاء کے وارث کہا گیا ہے، میراث نبوت کے وارث کہا گیا ہے، وہ علم ہم قرآن پاک میں سے اس کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ علم کون سا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس علم کے حاملین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ جس آیت سے یہ بات سامنے آئی کہ علم کی یہ خصوصیت ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشیت الہی کا جوہر اور اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم قرآن پاک ہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، انسان اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ چیز جو کسی کے اندر خشیت الہی کا جوہر پیدا کرتی ہے، اگر وہ پہاڑوں جیسی چیز کو نرم کر سکتی ہے تو انسان کے دلوں کو بالاولیٰ، انسان کے دلوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر اور خشیت الہی کا جوہر پیدا کر سکتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات ہیں، اور وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ اس کے تناظر میں ہم دنیا میں موجود جتنے علوم جن کو علم کا نام دیا جاتا ہے، ہم ایک ایک کو دیکھ لیں کہ کون سا وہ علم ہے جو انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، انسان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، خشیت الہی کا جوہر پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ صرف اور صرف وہی علم ہے جو اس مالک نے نازل کیا جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس نے جس طرح ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارا جسم، ہمارا یہ ڈھانچہ جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے مٹی سے کیا، اور جو چیز اللہ رب العزت نے روح کی شکل میں ہمیں عطا کی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے غذا بھی اپنی طرف سے نازل کی۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ علم
جس کے فضائل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیے، وہ علم جس کے فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں بیان کیے، احادیث مبارکہ میں بیان کیے، وہ صرف اور صرف شریعت کا علم ہے، شرعی علم ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَكُلُّ الْعُلُومِ سِوَى الْقُرْآنِ مَشْغَلَةٌ إِلَّا الْحَدِيثَ وَعِلْمَ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ الْعِلْمُ مَا كَانَ فِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَمَا سِوَى ذَاكَ وِسْوَاسُ الشَّيَاطِينِ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم صرف اور صرف کتاب اللہ کا علم ہے، حدیث مصطفیٰ کا علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے فنون تو ہیں، فن ہیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ حقیقی علم جو اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، ہماری روحانی غذا کے طور پر نازل کیا ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کریم کا علم ہے، حدیث پاک کا علم ہے، وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ یہ علم ہماری زندگی کے لیے